بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اوزون لیئر میں اتنا بڑا سراخ کس طرح بنا، اس کی وجہ سے آنے والے دنوں میں زمین پر کون سی آفت ٹوٹنے والی ہے، ماہرین نے اس حوالے سے کون سی وارننگ جاری کر رکھی ہیں۔ خالق کائنات نے زمین اور آسمان کے درمیان ایک نہ نظر آنے والی تہہ کو تخلیق کیا جسے اوزون لیئر کہا جاتا ہے۔ یہ لیئر ہمیں سورج کی جان لیوا خطرناک شعاعوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ اگر یہ اوزون کی لیئر نہ ہوتی تو ایسی تباہی ہوتی جس سے زندگی ناپائید ہو جائے۔ اگر اوزون کی لیئر نہ ہو تو سورج کی الٹرا وائلٹ شعاعیں پودوں کے ڈی این اے کو نقصان پہنچائیں گی، جس کی وجہ سے سارے پودے مر جائیں گے اور زمین پر موجود سارا ایکو سسٹم تباہ ہو جائے گا۔ زمین پر کوئی بھی جانور نہیں بچے گا، جبکہ سمندری حیات بھی مر جائیں گی اور انسانوں میں سکن کینسر تیزی سے پھیل جائے گا۔ سورج کی شعاعیں ساری فصلیں جلا کر خاک کر دیں گی۔ جو زندہ بچ جائے گا وہ بھوک سے مارا جائے گا۔ اوزون کی تہہ دنیا کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے، لیکن ہم انسانوں نے اپنی کچھ غلطیوں کے پیش نظر اس بے حد ضروری تہہ میں 25 ملین مربع کلومیٹر جتنا ایک بڑا سوراخ کر دیا ہے۔ یہ اتنا بڑا سوراخ کس طرح بنا اور اس کی وجہ سے آنے والے دنوں میں زمین پر کون سی آفت ٹوٹنے والی ہے، ماہرین نے اس حوالے سے کون سی وارننگ جاری کر رکھی ہیں، ان کو جاننے کے لیے ہمیں 80 کی دہائی میں جانا پڑے گا۔ یہ 1985 کا واقعہ ہے جب برطانوی سروے میں 3 سائنسدانوں جو فرمن، جون کارس اور جورتھن نے اپنی 27 سالہ جدوجہد کے بعد بتایا کہ انٹارکٹیکا کے آسمان میں کوئی بہت بڑی چیز غائب ہے، وہ اوزون لیئر تھی۔ انہوں نے اس بارے میں ناسا کو اطلاع دی۔ ناسا نے اوزون سیٹلائٹ میجرنگ میٹر کے ذریعے اس بات کو کنفرم کر دیا کہ واقعی اوزون کی تہہ میں ایک بہت بڑا سوراخ ہو چکا ہے۔ خطرے کی بات یہ تھی کہ سوراخ بہت تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ اسی رفتار سے بڑھتے ہوئے سوراخ کو روکنے کے لیے اقدامات نہ کیے جاتے تو یہ اوزون کی تہہ پوری طرح سے ختم ہو کر رہ جاتی۔ اس معاملہ کو حل کرنے کے لیے دنیا کے چند سائنسدانوں نے انٹارکٹیکا کا رخ کیا اور انہوں نے جو نتائج اخذ کیے وہ انسان کے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہیں۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر یہ سوراخ ہونے کی اصل وجہ کیا تھی۔ ایک نوجوان سائنسدان سوزن سیزومن جو کہ ٹیم کو لیڈ کر رہی تھی نے تمام ٹیم کے ساتھ مل کر زمین سے لے کر اوزون لیئر تک ہر طرح سے پیمائش کی۔ آخر میں سب کے پاس ایک ہی جواب تھا کہ کلورین، جو کہ انسان ہی کے بنائے ہوئے کلوروفل کاربن سے نکل رہی تھی، اوزون لیئر کو نقصان پہنچا رہی تھی۔ اس کو CFC بھی کہتے ہیں، جو کاربن فلورین اور کلورین سے بنے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک کلورین جب 3 آکسیجن کی اوزون تہہ کے مالیکیول سے آ کے ملتا ہے تو وہ اس کی توڑ پھوڑ کرتا ہے۔ یہ زمین کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے، مگر جب یہ زمین سے 15 سے 30 کلومیٹر اوپر کی جانب اٹھتے ہیں تو سورج کی مخصوص شعاعوں کی وجہ سے ان میں سے کلورین الگ ہو جاتی ہے۔ اوزون لیئر کے مالیکیول 3 آکسیجن ایٹم سے مل کر بنے ہوتے ہیں۔ زمین سے اٹھنے والے کلورین جب ان اوزون مالیکیول سے ٹکراتی ہے تو ان تینوں میں سے ایک کو الگ کر دیتی ہے، جس سے اوزون کی تہہ کا مالیکیول ٹوٹ جاتا ہے۔ کلورین کے مسلسل ٹکراؤ کی وجہ سے اوزون تہہ ٹوٹ پھوٹ کی شکار ہوتی ہے۔ یہ کلورین ایٹم کہاں سے آئے جو اوزون کی تباہی کا سبب بن رہے ہیں؟ 1920 کے دور میں جب ریفریجریٹر ایجاد نہیں ہوئے تھے تب صرف آئس بلاک پر انحصار کیا جاتا تھا۔ استعمال کی برف کو لکڑی کے ایک ڈبے میں رکھا جاتا تھا، لیکن برف پگھلنے سے اس کا پانی فرش پر پھیلتا رہتا۔ اس لیے ہمیں کوئی ایسی چیز چاہیے تھی جو چیز کو ٹھنڈا رکھے اور برف کے جھنجھٹ سے جان چھوٹ جائے۔ اس کے بعد میکینیکل ریفریجریٹر کو متعارف کرایا گیا، جس میں امونیا سلفر آکسائڈ کولنگ کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ خطرناک بات یہ تھی کہ ان مالیکیول ان کیمیکل کے لیکیج کی وجہ سے انسان مر بھی سکتا تھا اور ان کی بدبو پورے گھر میں پھیل جاتی تھی۔ پھر چند سالوں بعد اس سے بھی ایڈوانس ریفریجریٹر کو متعارف کروایا گیا جو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ نہیں تھا۔ اس ریفریجریٹر میں تھامس کی بنائی گئی جادوئی گیس فیون کو استعمال کیا گیا تھا۔ تھامس کے مطابق یہ گیس نقصان دہ نہیں تھی، لہٰذا اس نے اس گیس کو اپنے منہ میں بھر کر چلتی موم بتی کو پھونک مار کر بجھا دیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ گیس کسی بھی طرح سے نقصان دہ نہیں ہے، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ مستقبل قریب میں یہ گیس کس طرح
किस कदर नुकसान दह साबित होने वाली है। वक्त के साथ साथ CFC यानी क्लोरोफीन कार्बन का इस्तेमाल लगभग इलेक्ट्रॉनिक की हर चीज़ में किया जाने लगा, जिसकी वजह से डायनामिक सेविंग कार्ड का अमल नागज़ीर हुआ। कई सालों से CFC के बेतहाशा इस्तेमाल से बज़ाहिर तो कोई नुकसान ना हुआ, मगर 1970 में मारिया मोलिना और सेवर मोलिमेंट ने CFC पर तहकीक की तो मालूम हुआ ये CFC आसमान की जानब जाकर खरबों की तादाद में इकट्ठी होती है और ओजोन की तह को तोड़कर उसकी तबाही का बायस बन रही है। इस खतरे से जून 1974 में एक आर्टिकल के जरिए आगाह किया गया, मगर एक ना नज़र आने वाली गैस जो आसमान में जाकर एक ना नज़र आने वाली ओजोन तह को तबाह कर रही थी, जिसकी वजह से दिखाई ना देने वाली खतरनाक शुआएं ज़मीन पर आ रही थी। इस बात पर किसी ने खातिर ख्वाह तवज्जो ना दी। उन दोनों साइंसदानों ने बताया कि CFC गैस को बैन करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि उस वक़्त बस ये मालूम था कि ओजोन तह बर्बाद हो रही है। ओजोन की तह में एक बहुत बड़ा सुराख हो चुका है। इस बात का इल्म 1985 में स्केलिंग की रिसर्च से हुआ और फिर 16 सितंबर 1997 में CFC की रोकथाम के लिए डायनामिक सेविंग कार्ड के नाम से नैनो टेक्नोलॉजी मुतारफ़ करवाई गई, जो 3 चीज़ों का कम्बिनेशन थी। एक EMF प्रोसेसिंग सर्किट और दूसरा टेराहर्ट्ज़ चिप। उन्होंने कहा कि हमारे घरों में एक्सेस वोल्टेज की सूरत में जो बिजली की लीकेज होती रहती है वो माहौल को नुकसान पहुंचाती है। मजीद ये कि उस करान के अंदर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में से जब इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रेडिएशन निकलती है तो CFC के इजाफे का सबब बनती है। लिहाजा डायनामिक सेविंग कार्ड में मौजूद EMF प्रोसेसिंग सर्किट, टेराहर्ट्ज़ चिप और 20,000 आयन्स अपने इर्द गिर्द आवारा बना लेते हैं, जिसकी वजह से लीकेज, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रेडिएशन न्यूट्रल्स हो जाती हैं, जिससे वोल्टेज और बिजली की लहरों की शक्ल को मुनज़्ज़म रखने के लिए आगे बढ़ने में मदद मिलती है। इससे माहौल को सेहतमंद और महफूज बनाया जा सकता है। वोल्टेज और मौजूदा मुतालबात को बेहतर बनाकर फ़ाल बिजली की खपत को कम करने में मदद करता है और बिजली को ज़ाया होने से बचाया जा सकता है। ये बात एक तावील अरसे से मशहूर है कि हर घर, तजारती इमारतों और सनतों में बिजली का इजाफी इस्तेमाल मौजूद है, जो पहले ही मीटर और बिल के जरिए रिकॉर्ड शुदा है। चाहे आप उस इजाफी बिजली का इस्तेमाल करें या ना करें, आपको बिल दिया जाएगा। डायनामिक सेविंग कार्ड पावर फैक्टर को रेगुलेट करने, आपके बरकी निज़ाम को मुस्तहकम करने और वोल्टेज को मुस्तकिल बनाने में मदद करता है। इस तरह ये आपके बरकी आलात की लंबी उम्र में इजाफा करता है और आपको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली दवाई को 30% तक बचाने में मदद फराहम करता है। 1997 से आज तक का डाटा देखा जाए तो डायनामिक सेविंग कार्ड की वजह से ही ओजोन होल अब बढ़ना शुरू हो चुका है। ये है आज की बेहतरीन वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की, जिसमें ओजोन के हवाले से बहुत अहम मालूमात आपको मिली होंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको प्लीज़ लाइक कर दें और मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। जहाँ भी रहिए खुश रहिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी इमानिल्लाह।